ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ ویڈیوز بناؤں، بے حیائی کی ہو، بدنیتی کی ہو، کیسی بھی ہو، اپلوڈ کروں معاشرے کے اندر۔ وہ بدبختو یہ جانو تو صحیح کہ یہ ویڈیوز جس طرح صدقہ جاریہ ہم کرتے ہیں کہ کوئی نیک عمل کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک عمل ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے عزت کا باعث بنے گا، ثواب کا باعث بنے گا، تو اسی طرح تو یہ گناہ جاریہ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر کے دنیا میں پھیلا رہے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ چلتی رہیں گی۔ اگر تم نے بے حیائی کی، جس سے قرآن نے منع کیا ہے کہ عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ گھر میں رکے اور پردہ کرے، اور عورت جب ویڈیوز بنا کر پورے معاشرے میں اپلوڈ کر دے گی، دنیا اسے دیکھے گی، تو کیا اللہ کی طرف سے اسے نیکیاں ملیں گی، اجر ملے گا یا گناہ ملے گا؟ یہ معاشرے کے اندر والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اس پر نظر رکھیں کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ چند روز پہلے لاہور کی ایک خاتون ہے جو گانے وغیرہ گاتی ہے، سانگ گاتی ہے، تو وہ ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھی اور اپنی زبان سے اس کے جو الفاظ نکلے وہ ہم سن کر حیران ہیں۔ وہ کیا کہتی کہ یہ گانا جب میں سنتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا رب بندے سے کنورسیشن کر رہا ہے۔ اللہ اکبر صغیرہ، اللہ اکبر کبیرہ! یہ افسوس کا مقام اور ڈوب مرنے کا مقام نہیں تھا اس عورت کے لیے جب اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ یہ گانا جب میں سنتی ہوں، اپنے آپ کو کمپیئر کس سے کر رہی ہے اور رب کو کمپیئر کس سے کر رہی ہے؟ گانے کے ساتھ۔ کیا قرآن مجید اللہ رب العزت کی بندے کے درمیان سب سے بڑی کنورسیشن کتاب ہے؟ اسے وہ کیونکہ تربیت اور ماحول بندے پر اثر کرتا ہے، اس کا صبح سے شام اور رات سے صبح تک تعلق ہی گانوں سے ہے، میوزک سے ہے، تو اس نے وہ بات کی ہے۔ تو وہ پھر جب میں نے اس کو تھوڑا سا سرچ کیا، جا کر دیکھا، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ کم و بیش 4-5 بہنیں ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنا۔ والدین اسے اے ٹی ایمز کے طور پر اپنی بچیوں کو یوز کر رہے، استعمال کر رہے۔ ان کی بچیاں ویڈیوز بناتی ہیں، اپلوڈ کرتی ہیں، اس کی وزین آمدنی آتی ہے، والدین بھی اس پر گزارا کر رہے ہیں، یہ بھی اس پر گزارا کر رہے ہیں، اور گھومتی ہیں پھرتی ہیں۔ کہ ہمیں تمہارے گھومنے اور پھرنے سے کوئی پریشانی نہیں۔ ہم اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم اس کی تلقین آپ کو کر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کا یہ چہرہ کہیں کوئی نہ دیکھتا آپ کے محرم کے علاوہ۔ اس نے اب شادی کی ویڈیوز اپلوڈ، اور ان کے ساتھ میں ایک ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اپنے وہ بلاگر ہیں ہمارے یوٹیوب کے، سعد نام ہے ان کا، ڈکی بھائی کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ ڈکی بھائی مسلمان ہیں آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ ویڈیوز میں پاپولر ہیں، آپ یوٹیوبر ہیں، پہلے نمبر پر ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ نے ایک مسلمان کے گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ قرآن ہمیں جو دعوت فکر دے رہا ہے، کیا میری ویڈیوز ایک بھی اس کے متعلق ہے؟ آپ ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز بنائیں اور اپنے چینل کو پاپولر کر لیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ اور کیا آپ اپنی زوجہ کی ویڈیوز معاشرے میں پیش کر رہے ہیں، اپنی ماں کو بھی ویڈیوز میں لے کر آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ ہمارے لیے تباہی کا مقام نہیں تھا، سوچنے کا مقام نہیں تھا کہ ہم معاشرے کے اندر وہ عمل کر رہے تھے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ معاشرہ ہمارا تباہ و برباد کیوں ہوا ہے کہ کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کے فوائد کیا ملیں گے اور نقصانات کیا ہوں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ جاتے کہ یہ عمل ہمارے لیے فوائد کا باعث بنے گا یا نقصان کا، تو یقیناً ہم اس کی کوشش کرتے بہتری کے لیے، لیکن ہم نے وہ کوشش نہ کی۔ تو میری ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، پاکستان کے ہیں، باہر کے ہیں، مسلم ہیں، جو وہ یہ اپنے آپ کو یقیناً، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری خواتین اگر ویڈیوز میں نہ آئے تو ویڈیوز پاپولر نہیں ہوگی، تو آپ دنیا کے ناکام ترین شخص ہیں۔ اگر یہ سوچ ہے آپ کی، اور اگر یہ آپ کی سوچ ہے کہ ویڈیوز میں بناؤں گا، میں خود سے پاپولر ہوں گا، یہ میری پاپولرٹی ہے، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ ماں باپ کو لانا، ازواج کو ویڈیوز میں لا کر لوگوں کے سامنے رکھنا، جو قیامت تک یہ بے حیائی چلتی رہے گی اور دیکھتی رہیں گی، اور پھر آپ کی خواتین کون سا باپردہ ہو کر ویڈیوز میں آتی ہیں، ان کے جھلکتے ہوئے جسم سب کچھ نظر آتا ہے، یہ معاشرے میں مسلمان بیٹی کا کردار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ سمجھیں، اس بات پر غور و فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔